آج کل کے چھوکروں کے نوجوانوں کے دلوں میں, دنیا کے پڑھے لکھوں کے دلوں میں بات آتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے, غوث پاک کا نام لو تو مصیبت دور ہو جاتی. ایسی کیا تاثیر ہے غوث پاک کا نام لو تو مصیبت دور ہو جاتی؟ دیکھو ایک آسان بات بتاؤں, نام سے مصیبت آتی بھی ہے, نام سے مصیبت جاتی بھی ہے. اب وہ کیسے؟ دیکھیے, آپ نے ابا کے سامنے ان کے کسی دشمن کا نام لے لیا, بولو ابا ناراض ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بولو ہوں گے نا. اور اگر کوئی بڑا ہی دشمن ہوگا تو ایک چاٹا بھی پڑ جائے گا. بولو اس کے نام سے مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. ابا بہت غصے میں تھے, امی سے بڑا پیار ہے, امی کا ذکر کر دیا, ابا نے مسکرایا. بولو نام کی برکت سے مصیبت گئی کہ نہیں گئی؟ تو جب ابا کی بارگاہ سے امی کے نام کی بنسبت مصیبت ٹل جاتی ہے اور ابا کی بارگاہ میں ابا کا دشمن کا نام لینے سے مصیبت آ جاتی ہے, تو بولو یہ مصیبت نام سے آئی کہ نہیں آئی, اور مصیبت نام سے گئی کہ نہیں گئی؟ تو یار جب مصیبت ابا کی بارگاہ میں کسی کے نام سے آئی بھی اور کسی کے نام سے گئی بھی. چلیں اور تھوڑا نیچے اتر جاؤں سمجھانے کے لیے. دو دوست کھڑے تھے, برا مت ماننا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دو دوست کھڑے تھے, پیار کی باتیں ہو رہی تھی, محبت کی باتیں ہو رہی تھی, آستین چڑھائی اور ماں کی بہن کی کہہ دی. بولو مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ کسی کے نام سے مصیبت آئی نا, کسی کے نام سے مصیبت آئی نا. اور نادان جب کسی کے نام سے مصیبت آتی بھی ہے اور دو لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا ہٹ یار دونوں دوست ہو یار, ارے ایک ہی پیر کے مرید ہو, شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہو, وہ فلاں کے مرید ہو, تمہارے پیر کیا سوچیں گے؟ بولو دونوں ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نام نے مصیبت دور کی کہ نہیں کی؟ کسی کو گالی دی تو جھگڑا آیا, پیر کا نام آیا تو مصیبت چلی گئی. تو اب نام سے مصیبت آئی اور گئی. تو جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے, جب تیرے دوست اور دشمن سے مصیبت آتی جاتی رہتی ہے, تو جو خدا کا دوست ہو اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے؟ اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے؟ یہ بات ٹیکنیکلی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. روزمرہ کی باتیں, یہ روزمرہ کی باتیں. چہرے کا اتار چڑھاؤ بدل جاتا ہے ناموں سے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا یہ کہتے ہو نبی کے نام میں تاثیر, علی کے نام میں تاثیر, حسین کے نام میں تاثیر, پنجتن کے نام میں تاثیر, غوث پاک غریب نواز کے نام میں تاثیر, یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کا گدھے, غصے میں آ گئے ہو, مجھے گدھا کہتے ہیں. آپ کو نہیں کہتا, میں نے تو گدھے کا نام لیا. ارے جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرا کھلتا ہوا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا, جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, جانور کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تو خدا کے یاروں کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ تاثیر تو ہے نا, سب میں ہے, اثر تو سب میں ہے. تو بات یہ, وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مرید جب میرا نام دیتے ہیں ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبر انور سے, زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. تو جو بات کہنے چلا تھا اس کو جلدی سے سمیٹ لوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے مرید ہیں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان کی مصیبتوں کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے ایک مرید تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خواب کے اندر 100 عورتوں کے ساتھ زنا کیا, بدفعلی کی, زنا کیا 100. اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کا اثر ان کے وجود پر تھا, کانپ گئے, غسل کیا, غوث پاک کی خانقاہ میں گئے, سوچا بتاؤں کہ نہیں بتاؤں, بتاؤں کہ نہیں بتاؤں. سرکار غوث پاک اس سے پہلے کہ وہ بتاتے, غوث پاک نے فرمایا جو میرے مرید ہیں ان کی قسمت میں جو بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں
میں ان کو خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں. تیری قسمت میں 100 زنا لکھے گئے تھے، گویا کہ تو 100 زنا کرنے والا تھا، تو 100 زنا کرنے والا تھا، لیکن میں نے اس کو خواب میں بتا کر حقیقت میں تجھے بچا لیا. تو یہ سرکار بڑے پیر غوث پاک کی شان ہے. آئیے ان سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، استوار کریں. اللہ قادریت کی نسبت دنیا میں بھی قائم رکھے، قبر میں بھی قائم رکھے، آخرت میں بھی قائم رکھے. اہل سنت کے امام کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب